بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج کا سبق انتہائی اہم ہے، اسے پورا سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور اسے شیئر کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایمانداروں کو خصوصاً خطاب کیا ہے۔ جہاں بھی آپ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یا ایہا الذین کا لفظ آئے تو فوراً مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنے کان کھول لینے چاہیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے انسانوں سے صرف مومنوں اور مسلمانوں کو چن کر ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اہم ترین قانون بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مدد کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ استعینوا تم مدد طلب کرو، استعانت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، استعانت طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ دو طریقے ہیں، نمازیں پڑھو کثرت کے ساتھ، نفل نماز پڑھو، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور صبر کرو، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، لوگوں کی باتوں پر صبر کرو تو اللہ رب العالمین کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن اس بندے کے لیے، یقتل جو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات ان کے وہ مردہ ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان شہداء کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں، بلکہ شہید ہی نہیں، تمام نیک مومنین موحدین اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ عالم برزخ وہ ایک اور عالم ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ وہاں پر انبیاء کرام بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، شہداء بھی زندہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نیک آدمی کی، نیک اللہ کے ولی کی روح کو ایک پرندے میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور وہ پرندہ جنت کے باغوں میں گھومتا رہتا ہے۔ تو وہ زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے، اسی لیے ہمیں کسی بھی جو ہے نا شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اولیاء بھی زندہ ہیں، انبیاء سب سے اعلیٰ زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی یہ دنیا والی نہیں بلکہ عالم برزخ کی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور اور ادراک نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آگے فرمایا کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ چیزوں کے ساتھ، من الخوف خوف سے، ہم تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، ونقص اور کمی کر کے، من الاموال تمہارے مال میں، والانفس اور تمہاری جانوں میں، والثمرات اور تمہارے پھلوں میں، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ضرور آزماتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کبھی خوف مسلط کر کے، بیماریوں کا خوف، وائرس کا خوف اور دشمن کا خوف، والجوع کبھی بھوکھا رکھ کے، اور کبھی مال میں کمی، کاروبار میں گھاٹا، نقصان، والانفس اور کبھی جانوں میں کمی، کبھی کسی کو مار کر، کسی کو بیمار کر کے، والثمرات اور تمہاری محنتوں کا جو ثمر ہے اس میں کمی کر کے، محنتیں کی، 1 سال تک محنت کی، 10 سال محنت کی، نتیجہ کچھ نہ نکلا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں ان تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہی ہے، وانا الیہ اور بے شک ہم بھی اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جو ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا، جو کچھ بھی ہوا، وہ اپنی زبانوں سے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتے بلکہ یہی کہتے ہیں انا للہ بے شک یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے،
व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम भी अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं, अपनी ज़ुबानों से और कुछ भी नहीं कहते। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे सब्र करने वालों के लिए क्या है, उलाइका, यही वो लोग हैं, अलैहिम, उन पर, सलावातुन, तुम्हारे रब की इनायतें हैं, नवाज़िशात हैं, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और इन्हीं लोगों पर अल्लाह की रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत पर हैं। इन्हीं लोगों को खुशखबरी सुना दो कि इनके सब्र के बदले में हम दुनिया में भी, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, हम सब्र करने वालों को जो अजर देते हैं वो बेहिसाब होता है। और क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को जन्नतें अता करेंगे, दुनिया में भी अल्लाह की मदद होगी। तो अल्लाह से अगर मदद हासिल करना चाहते हैं, आज के सबक का जो ख़ुलासा है वो यही है कि अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो सब्र कीजिए और नफ़िल नमाज़ पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद का अहतमाम कीजिए, नफ़िल नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह की मदद भी उतरेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुकून भी देंगे, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जन्नतों का मेहमान भी बनाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सुना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।